اس وقت پوری دنیا میں ایک ترکی ڈرامہ، ایک اسلام کے شاہین صفت غازی ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور بڑی دلچسپی سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا لطف لے رہے ہیں۔ الگ یہ ہے کہ کئی بار لوگ اس میں وقت برباد کر کے نمازوں سے دوری بنانے کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ تراویح چھوڑ کر کے اس ڈرامے کو دیکھنے میں مصروف ہیں۔ بہرحال یہ کہ ایک دلچسپی ہے لوگوں کی، کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بڑی دلچسپی کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہے اصل یہ ترکی ڈرامہ، اس کو اردو ڈبنگ کے ساتھ دنیا بھر میں شائع کیا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو آج کے اس مختصر کلپ میں ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل ایک سیرت، ان کی زندگی کا ایک مکمل زاویہ، کتابوں کے حوالے سے جو تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی، سلطنت عثمانیہ پر جو کتابیں لکھی گئی، دولت اسلامیہ پر دولت عثمانیہ پر جو کتابیں لکھی گئی، اس کے حوالے سے میں آپ کو ان کی زندگی کی ایک پوری ایک خاکہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ آپ کو ایک چند منٹوں میں انشاءاللہ ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک مکمل زاویہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا یعنی شروعات میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ شاہان خوارزم کی قوت طاقت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، جنوب مطلب دکن کی طرف، ترکی کے جو قبیلے تھے وہ دکن کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور بعض شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا، حکومت حاصل کی، علاقے حاصل کیا، فتوحات حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آرا ہوئے، یعنی ان کے مصر کے سلاطین، مصر کے بادشاہوں سے جنگ کیے جو خود ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی اسی میں سے تھا۔ چنگیز خان کے حملے کی وجہ سے جو ترکی قبیلے مارے خانہ بدوشوں جیسا جگہ جگہ جو گھوم پھر رہے تھے، ایک ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا ارطغرل کا بھی، جن کا ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں، ارطغرل کا قبیلہ بھی انہی میں تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جز تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف، ملک شام جو آج کے نقشے میں سیریا ہے، اس کی طرف جا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا ارطغرل کے جو والد کا نام تھا وہ سلیمان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ اب یہ ارطغرل کا جو قبیلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات جو نہر فرات ہے، اس کو پار کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ راستے میں ہی ارطغرل کے والد صاحب سلیمان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جب دریائے فرات کو پار کر رہے تھے تو راستے میں اسی پار کرتے ہوئے ہی اسی نہر میں ڈوب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، قبیلے کا جو بیشتر حصہ تھا وہ منتشر ہو گیا، چونکہ جو ایک سرپرست آدمی تھا، جو قائد تھا قبیلے کا، جب ان کا ہی ڈوب کر کے انتقال ہو گیا تو جو قبیلہ تھا اس کا بیشتر حصہ جو وہ منتشر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ باقی لوگ تو ہٹ گئے لیکن کچھ لوگ ارطغرل کے ساتھ رہے اور ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں جا کر وہ داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، یہ جو گھرانہ تھا اور یہ جو قبیلہ تھا ارطغرل کے ساتھ، اس میں جو گھرانے تھے کل ملا کے وہ 420 گھرانے تھے۔
سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے، جو سلطان علاء الدین کی راجدھانی تھی، جو ان کی ایک دارالسلطنت تھا، کونیا، اس کی طرف وہ بڑھے کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ جب جا رہے تھے سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں، تو راستے میں ان کو ایک جگہ پہ جن کا نام تھا انگورا، اس انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں آپس میں مصروف جنگ نظر آئی کہ دو فوج لڑ رہی ہیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دونوں فریق، دو قوم جو لڑ رہی تھی، دو جماعتیں جو لڑ رہی تھی، دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، وہ دونوں گروہ کو ارطغرل جانتے نہیں تھے۔ ارطغرل غازی ان دونوں سے واقف نہیں تھے کہ کون ہیں، اور جانتے تو نہیں تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنی سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ارطغرل غازی کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ جو تقریباً تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے، وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، یہی ہے کہ ارطغرل غازی جب سلطان صلاح الدین سلجوقی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، ان کی سلطنت میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، انگورا کے قریب دو جماعت آپس میں لڑتی دکھی۔ یہ دونوں کو جانتے نہیں تھے، دور سے انہوں نے دیکھا کہ دو جماعت لڑ رہی ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو طرح کے لوگ، دو گروہ آپس میں جنگ میں مصروف ہیں، لیکن انہوں نے نہ جاننے کے بعد بھی صرف پہلے یہ نظر دیکھا کہ ایک جو جماعت ہے اس میں کم تعداد ہے، وہ کمزور ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں اور طاقتور ہیں۔ بس اس بات کو لے کر کے کمزور کی مدد کرنی چاہیے، جو ضعیف ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، بس اسی جذبے کے تحت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ان پر وہ جو کمزور طبقہ تھا ان کا ساتھ دے کر کے جو قوی طبقہ تھا ان پر حملہ آور ہو گئے، جبکہ دنیا عموماً جو طاقتور ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کا جو اصول ہے، لوگوں کا جو جینے کا انداز ہے، وہ طاقتوروں کے ساتھ ہوتے ہیں، کمزوروں کو تنہا چھوڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ لیکن جو غازی صفت آدمی ہوتا ہے، جن کے اندر الحمدللہ لوگوں کی ہمدردی اور دنیا کو جیتنے کا، دنیا کو فتح کرنے کا، دنیا میں اپنا نام، اپنی شان دکھانے کا، یا جن کے اندر اسلامی اصول ہے، اسلامی جذبات ہے، ایسے بندے جو ہوتے ہیں الحمدللہ وہ کمزوروں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ارطغرل غازی نے بھی کمزوروں کا ساتھ دیا اور اپنے 444 جو ان کے پاس فوج تھی ان کو لے کر کے یہ کمزوروں کی حمایت میں اترے میدان میں۔ اور یہ ترکی تو تھی، ان کے اندر جنگجو طاقت تو تھی، جنگی صلاحیت تو ان کی ذات میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا تھا، بس انہی صلاحیتوں کو برسر کار لاتے ہوئے، انہی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، انہی جنگی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو طاقتور فوج تھا ان پر ایسا حملہ کیا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جب کمزور جو طبقہ تھا ان کو جب جیت حاصل ہو گئی، تو اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی۔ یہ ارطغرل کی زندگی میں ایک بہت ہی پازیٹیو معاملہ تھا، بہت ہی ایک الحمدللہ اضافی معاملہ تھا، اللہ کی ایک طریقے سے غیبی مدد تھی کہ انہوں نے نہ پہچان کر کے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی جس فوج کی مدد کیا تھا یہ وہی فوج تھی جو سلطان علاء الدین سلجوقی کی تھی۔ اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں تو خود ارطغرل غازی جا ہی رہے تھے، تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہو گیا کہ انہوں نے ان کے فوج کی مدد کی، تو الحمدللہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی بارگاہ میں ارطغرل غازی کی ایک عزت بنی بنائی ہو گئی، اللہ کی عطا، اللہ کی تحفتاً الحمدللہ ان کو حاصل ہو گیا کہ جب ان کی فوج کی مدد کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بادشاہ جو ہے سلطان علاء الدین سلجوقی وہ الحمدللہ ان کے پیروکار بھی ہو گئے اور ان سے محبت کرنے والے بھی ہو گئے۔ اور وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب باز نتینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا، اور سغوت کا شہر بھی اسے دیا۔ سغوت ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا، زرخیز تھا بہت،
پیداوار بہت تھا اس علاقے میں ہریالیاں بہت تھی، کھیتی کے معاملات بہت اچھے تھے۔ وہ زرخیز علاقہ ارطغرل کو سلطان علاء الدین سلجوقی نے الحمدللہ ان کو سونپ دیا کہ آپ اس علاقے کے جاگیر ہیں، اس علاقے کے حاکم ہیں، آپ اس علاقے میں رہیے اور یہیں اپنی حکومت چلائیے اور اچھے سے رہیے۔ الحمدللہ ارطغرل غازی کو ایک علاقہ مل گیا، جو پہلا علاقہ ان کو ملا وہ سغوت کا شہر اور سغوت کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی، وہیں رک گئے وہ لوگ۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ دار بھی الحمدللہ بنا دیا، وہاں کے الحمدللہ سپاہیوں کا سپہ سالار بھی ان کو بھی بنا دیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بعض نتینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بعض نتینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ آس پاس کے جو علاقے تھے ان علاقوں سے ان کو جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت، اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اس علاقے میں جو اور آس پاس جو ترکی قبیلے تھے، جب انہوں نے ارطغرل غازی کے بارے میں سنا تو الحمدللہ وہ سب ان کے پاس جمع ہوتے گئے اور جمع ہوتے گئے، ان کا اثر بڑھتا گیا، ان کا حلقہ بڑھتا گیا، ان کا علاقہ بڑھتا گیا، ان کے الحمدللہ پیروکاروں کی، ان کی حکومت میں رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد بڑھتی چلی گئی اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز روز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ جب ان کے پاس ترکی قبائل الگ الگ علاقوں سے آ کے جمع ہونے لگے تو ان کا الحمدللہ ایک اثر ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ قونیہ میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بعض نتینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور اوسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسی دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ اصل بادشاہ تو سلطان علاء الدین سلجوقی تھا۔ علاء الدین سلجوقی بادشاہ نے ایک جاگیر، ایک علاقہ سغوت کا ارطغرل غازی کو عطا کیا تھا۔ اب وہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنی جنگی مہارت کی وجہ سے آس پاس کے علاقے کو بھی قبضہ کر لیا۔ آس پاس کے علاقے جو حکومت کے مخالفت کرتے تھے ان کو بھی اپنے قبضے میں لے آیا اور بڑا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ آس پاس کے جو ان کے ترکی قبائل تھے وہ بھی ان کے پاس آ کے جمع ہو گئے، یعنی ان کا بڑا اثر ہو گیا، بڑا رسوخ ہو گیا اور ان کا علاقہ بھی بڑھا، ان کے لوگ بھی بڑھے۔ تو ان ساری باتوں کی وجہ سے سلطان علاء الدین سلجوقی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ ڈرے بھی نہیں، گھبرائے بھی نہیں کہ میں راجہ ہوں، میرے ایک جاگیردار کی اتنی اثر و رسوخ بن رہی، وہ گھبرائے نہیں، بلکہ الٹا ارطغرل غازی کو انہوں نے بہت سارا انعام بھی دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان علاء الدین سلجوقی کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں ان کی حکومت جو تھی وہ ایک طریقے سے ختم ہونے کے کگار میں تھی، ان کا اثر بہت کم ہو گیا تھا۔ الگ الگ علاقوں میں لوگ خود مختار حاکم بن بیٹھے تھے، بہت سارا علاقہ ان کے ہاتھ سے چھن بھی گیا تھا، یعنی یہ زوال کے قریب تھے۔ تو ان کے خود کا زوال کا معاملہ تھا، اور جب ان کے زوال میں کوئی ان کا ایک جاگیردار اوپر اٹھ رہا ہے تو بادشاہ اس سے تشویش کے شکار نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ الحمدللہ انہوں نے ارطغرل کو مزید انعامات بھی عطا کیے۔ چنانچہ جب بنی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بعض نتینوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا، یعنی تاتاریوں اور بعض نتینوں کی ایک متحدہ بڑی فوج تھی، اس بڑی فوج کو بھی الحمدللہ ارطغرل غازی نے شکست دیا۔ تو اس کے بدلے میں وہ علاقہ بھی سلطان علاء الدین سلجوقی نے ارطغرل غازی کو سپرد کر دیا اور پوری جاگیر کا جو نام رکھا وہ سلطانونی رکھا، صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ان کے جو ساری فوج تھی، ساری فوج میں جو مقدمۃ الجیش ہوتی ہے، جو بادشاہ کے قریبی فوج کہلاتی ہے، اس کا سپہ سالار بھی ارطغرل غازی کو بنا دیا۔
اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلا قراجہ حصار، بلے جیک، انینی وغیرہ، لیکن سلطان نونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤ الدین کے علم کا نشان تھا۔ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے جھنڈے کا جو نشان تھا اس میں ہلال یعنی چاند بنا ہوتا تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ آج تک ترکوں کے جھنڈے میں، ترکوں کے جو علم ہے اس میں جو آج تک وہ ہلال یعنی چاند ہی بنا رہتا ہے، اس کی شروعات سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے کیا تھا، اور اسی کو ارطغرل غازی نے بھی قائم رکھا تھا۔ 687 ہجری 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوا۔ یعنی 687 ہجری 1288 عیسوی میں ارطغرل کا انتقال ہوا جب وہ 90 سال کی عمر کے تھے، اور آپ کا جو مزار ہے وہ سغوت کے قریب ایک علاقہ ہے، سغوت، جہاں جو علاقہ آپ کو سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے دیا تھا اسی علاقے میں ان کو دفن کیا گیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ ایک دلچسپ بات یاد رکھیے گا، جب ارطغرل کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ارطغرل کا جو بڑا بیٹا تھا عثمان، وہ اس کا جانشین، اس کا نائب، اس کی گدی نشین، اس کا سجادہ نشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ سینکڑوں سال تک جو اس کی حکومت چلی، اس کے بانی ارطغرل کا بڑا بیٹا عثمان ہی ہے، الحمدللہ۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق اور انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارطغرل کی زندگی کا ایک خاص حصہ یہ بھی ہے کہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی اگرچہ کمزور ہو گئے تھے، لیکن انہی کے ماتحت رہتے ہوئے ہی ارطغرل نے الحمدللہ سارا کام کیا، کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور گو سلجوقی عمران سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ جو سلطان علاؤ الدین سلجوقی تھے، ان کے بہت سارے عمرا، ان کے بہت سارے حکاماں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تھی سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی کمزوری کو دیکھ کر کے، لیکن الحمدللہ ارطغرل غازی نے ایسا نہیں کیا، اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھا۔ لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان قونیہ کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی، ارطغرل کے بڑے بیٹے عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی، اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ ہی رکھا، الحمدللہ۔ یہی وہ عثمان ارطغرل کا بڑا بیٹا ہے کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا ایک طریقے سے بنیاد رکھا، جو سینکڑوں سال تک ان کی اولاد میں الحمدللہ چلتے رہی۔ یہ سلطان جو ارطغرل غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے نا، یہ میں آپ کو عرض کروں، آپ نے سنا کہ سغوت میں ان کا مزار ہے۔ سغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار بھی ہے۔ BBC اردو کے ویب سائٹ میں اس مزار کی تصویر بھی ڈلی ہے، اس مسجد کی تصویر بھی ڈلی ہے، جو مسجد اسی نام سے ہی مشہور ہے، ارطغرل غازی مسجد کے نام سے وہ مسجد بھی مشہور ہے۔ بڑی ایک ترکی انداز کی بنی مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ اور کافی ان کے بارے میں باتیں بھی ہیں، اللہ کرم کرے۔ ارطغرل غازی ایک غازی صفت، ایک شاہین صفت، سپہ سالار کا نام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا بدلہ نصیب فرمائے۔ اس وقت چونکہ ان کو بہت دیکھا جا رہا ہے، اس لیے میں نے کوشش کیا کہ کتابوں کے حوالے سے میں ان کے بارے میں ایک بائیوگرافی، ان کی ایک سیرت، ان کی زندگی کے کچھ خاص باتیں آپ تک عرض کر دوں۔ میں نے پہنچانے کی سعادت حاصل کیا۔ میں آپ کو آخری میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اسلام میں، تاریخ اسلام کے پنوں میں ارطغرل غازی تو کیا، ان سے بھی بہترین شخصیات الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ تو ہے ہی ہیں، ان سے بھی بہتر سے بہترین شخصیات، اور بہتر سے بہترین سپہ سالار، بہتر سے بہتر جنگی ماہرین الحمدللہ ہیں، جنہوں نے بے شمار واقعات تاریخ کے پنوں میں چھوڑ رکھا ہے۔ تو آپ یہ ڈرامہ تو دیکھ رہے ہیں، دیگر فحش کاموں سے بہتر ہے کہ آپ انہی کو دیکھ رہے ہیں، فحش چیزوں سے بہتر انہی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کتابیں بھی پڑھیے، دیگر شخصیات کو بھی پڑھیے۔ اسلام میں الحمدللہ ایک سے ایک عظیم شخصیات ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ پڑھ کر کے الحمدللہ ایمان کی تازگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام غازیان اسلام کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔